4 چھوٹی بیماریاں انہیں روکنے سے بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں: نزلہ، بخار، کھانسی، اسہال۔ پرانے لوگ نزلے کا علاج صرف تدارک سے کرتے تھے، کوئی دوا نہیں کرتے تھے۔ دوا کرنے سے نزلہ وقتی طور سے خشک ہو جاتا ہے، لیکن سر درد اور میگرین کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر اس نزلے کے ساتھ بخار بھی ہو جائے تو مریض دائمی نزلے کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ موسم یا آب و ہوا کی تبدیلی سے ہماری جسم کی 4 رطوبتیں خون، سوڈا، صفرا، بلغم، ان کا توازن بگڑتا ہے۔ اس کے ری ایکشن میں جو بخار ہوتا ہے وہ خود ایک دوا ہے، اس کی دوا نہیں کرنی چاہیے۔ پرانے لوگ اس بخار کا علاج صرف سادہ پانی پی کر، وضو کر کے یا چھینٹا دے کر کرتے تھے۔ کھانا گول کر دیتے تھے، بھوک ویسے بھی نہیں لگتی، اور جب قدرتی بھوک لگتی تھی تو کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ جب سے نئی تہذیب نے اس بخار کی دوا کرنی شروع کی ہے تو بخار وقتی طور سے کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ دائمی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے ہم ٹائیفائڈ کہتے ہیں۔ یہی بخار کے فاسد مادے، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، اس کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہے، بلکہ مریض کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اسی مناسبت سے ایلوپیتھک دوائیں بڑھ رہی ہیں۔ جب ایسا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو جتنی بھی دوائیں وہ کھا رہا ہوتا ہے، اسی مناسبت سے ہم اپنی دوا یا کمبینیشن سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کاس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا نسخہ ایسے بنتا ہے: پہلے بخار کا کمبینیشن، جس میں بیکیو، کرولی، وائرابیٹ 3 کمبینیشن سے علامات کے مطابق سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے مریض کا بخار بھی کیور ہوتا ہے، اور اوپر کا بلڈ پریشر، جسے ہم سائسٹولک کہتے ہیں، وہ بھی کیور ہوتا ہے۔ پھر ہم گردے کا کمبینیشن سلیکٹ کرتے ہیں، جس سے گردے کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، اور نیچے کا بلڈ پریشر، جسے ہم ڈائسٹولک کہتے ہیں، وہ کیور ہوتا ہے۔ اب ایسا مریض اگر صرف بلڈ پریشر کی جتنی بھی دوائیں کھا رہا ہے، وہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر چھوٹ جاتی ہیں، بلڈ پریشر سے مریض آزاد ہو جاتا ہے، مرض کیور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو دوائیں ہم نے سلیکٹ کی تھی بیماری کی مناسبت سے، وہ اس کو دیتے ہیں تاکہ اس کی دوائیں بھی چھوٹیں تو مریض پھر سے پہلے جیسا ہو جائے۔ اسہال: کوئی باسی چیز کھانے سے مروڑ و دست کی شکایت ہو جاتی ہے۔ پرانے لوگ اس کا علاج 2 چمچے شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر پی کر کرتے تھے، جس سے ان کو کمزوری بھی نہیں ہوتی تھی، فساد بھی نکل جاتا تھا اور بھوک بھی مٹ جاتی تھی۔ نئی تہذیب نے جب سے اس فساد کو روکنا شروع کر دیا ہے، اندر فساد رہ کر بخار کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے مریض آئے دن بخار کی دوا کرتا رہتا ہے تو بگڑ کر سروائیکل اسپونڈلائٹس کی رطوبت پیدا ہونے لگتی ہے، جو مختلف بیماریوں کو جنم لیتی ہے، علامات کو جنم لیتی ہے۔ نئی جنریشن اس بخار کو نہیں سمجھ پا رہی، تو یہی وجہ ہے کہ بیماریاں کیور ہونے کے بجائے نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ بخار کے فاسد مادے اندر سے مریض کو کھوکھلا کر رہے ہیں، بیماریاں بڑھا رہے ہیں۔ کوئی بھی مریض اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق دوائیں کھا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو جب بخار ہوتا ہے تو وہ بخار کی دوا بھی اس کو الگ سے کھانی پڑتی ہے۔ کھانسی کو روکنے سے برس کی بیماری جنم لیتی ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق کھانسی سے انجائنا کی بیماری کو ریلیف ملتا ہے۔